بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی، پاکستان کی اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، بالآخر کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ تاریخ کی چیف جسٹس کا سیاہ ترین دور فائد عیسیٰ کا ختم ہوا، جس میں دنیا بھر میں پاکستان کی جگ خنسائی ہوئی۔ لا قانونیت اور انصاف کے حصول میں رکاوٹ، انسانی حقوق کی پامالی کا سہرا آئینی ماہرین سابق چیف جسٹس فائد عیسیٰ کے سر پہ سجاتے ہیں۔ جس طرح نواز شریف چند روز قبل پتلی گلی سے بیرون ملک چلے گئے، پاکستان سے باہر چلے گئے، اسی طرح کہا جا رہا اطلاع ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب بھی بیرون ملک چلے گئے۔ عدالتوں میں انصاف کرنے کی بجائے عدالتوں میں عوام دشمن پالیسیوں کے فیصلے کیے گئے۔ عدالتوں میں ظالموں کے خلاف انصاف کرنے کی بجائے مظلوم عدالت سے جاتے ہوئے ڈرنے لگے۔ فائد عیسیٰ کا معمول تھا کہ وہ انصاف مانگنے والوں کی تذلیل کرتے تھے۔ صرف ان کا مقصد تھا حکومت کو خوش کرنا، لیکن حکومت کو تو انہوں نے خوش کرنے کے لیے طریقے انصاف کا بلے کا نشان لے کر انسانی حقوقی عورتیں، بچے، بزرگوں کو اغوا کیا جانا نہ بغیر چاہے کوئی پولیس والا کرے یا بغیر وردی کے کچھ طاقتور حلقہ کرے، کسی سے نہیں پوچھتے تھے۔ اور آخر اس کے نتیجے میں حکومت کی اتنی قانون شکنی کی عادت بن گئی کہ انہوں نے 26ویں ترمیم میں سپریم کورٹ پر ہی خودکش حملہ کر دیا، اور اس کو قاضی فائد عیسیٰ اس کے سہولت کار رہے۔ بالآخر قاضی فائد عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بنایا گیا تو نواز شریف ملک سے چلے گئے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ قائد فائد عیسیٰ بھی ملک سے چلے گئے ہیں۔ اب کب واپس آتے ہیں کہاں نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون ان کو سینیٹر بنا دے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں نون لیگ ہمیشہ ججوں کو، ریٹائرڈ جرنیلوں کو نوازتی ہے، انہیں اہم عہدوں پر دیتی ہے۔ اگر تاریخ دیکھیں تو مسلم لیگ نون نے ہمیشہ جج سے باہر ہو یا جرنیل صاحب ان کو نوازتی ہے، اور پھر ساری عمر پہلے ان سے کام لیتی ہے۔ لیکن اب کون کیا کرتا ہے یہ تو نہیں پتہ۔ ناظرین، باقی پاکستان کے اداروں نے جو یک طرفہ کردار ادا کیا وہ بھی 2.5 سال میں سیاہ ترین تھا۔ پولیس کے کچھ افسران کرائے کے قاتل بن گئے، لوگوں کو اغوا کرنا معمول بن گیا، گھروں میں چھاپے مارنا، توڑ پھوڑ کرنا معمول بن گیا۔ لیکن بالآخر وہ دور ختم ہوا، فائد عیسیٰ بھی چلے گئے۔ اب چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی نے آتے سار ہی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو تشکیل دے دیا ہے، جس میں سینئر موسٹ جسٹس منصور علی شاہ، جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، اور ان کے بعد جو سینئر موسٹ جسٹس جیسے منیر اختر، انہیں سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے میں شامل کر لیا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں جسٹس منصور علی شاہ اور منیر اختر کو شامل کر لیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ فائد عیسیٰ نے نہ صرف عدالتوں کو کمزور کیا بلکہ سینئر موسٹ ججوں کے لیے بھی کام کرنے کے مواقع کم دیے، بینچ کی تشکیل مرضی کے ساتھ کرتے اور ایسے لوگوں کو بینچ میں شامل کرتے جو خود سپریم کورٹ جسٹس کے جج صاحبان پر بھی تنقید کرتے، اور اپنے فیصلوں میں افغانی نامی محترم جسٹس صاحب، مجھے ایگزیکٹ ان کا نام نہیں آتا، انہوں نے حکومت کو کہا جی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے۔ اب توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ افریدی جو منصور فائد عیسیٰ صاحب سیاہ دور چھوڑ گئے ہیں، جو جسٹس منیر والا دوبارہ اور دیکھا ہے، اسے نجات دلائیں گے اور سپریم کورٹ میں بہتری لائیں گے۔ اور اس سے یہ بھی کہا جا رہا ہے امکان ہے کہ انہوں نے عہد تو سنبھالی ہے، بہت جلد فل کورٹ میٹنگ بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے فل کورٹ میٹنگ بلانے کا فیصلہ کر لیا، جس میں ترجیح دی جائے گی کن لوگوں کو آئینی عدالت میں بھیجا جائے گا یا کون سے کیس پرائرٹی کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو چیف جسٹس نے لائیو سٹریمنگ یعنی کہ ٹیلی ویژن پر ڈائریکٹ کاسٹ کرنے کا حکم دیا ہوا تھا، اور وہ کرتے اپنی مرضی تھے۔ ایک دفعہ عمران خان کی تصویر آئی تو قاضی فائد عیسیٰ بھاگ گئے، اور عمران خان کی بھی تصویر دکھانے کی اجازت نہیں تھی، وہ سپریم کورٹ کے فل
کوڈ نمبر 1 میں عمران خان نے کہا تھا وہ خود دلائل دینا چاہتے ہیں، لیکن فائد عیسیٰ نے ادھر بھی ان کا رویہ بانی پی ٹی آئی جو اس وقت ملک میں 80% عوام میں مقبول ترین ہے، جن کے لیے پاکستان کی عوام 2.5 سال سے قربانیاں دے رہی ہیں، اور اس میں لاکھوں نہیں تو ہزاروں گرفتاریاں بار بار ہوئی، ایک ایک شخص پر 50 مقدمات ہوئے، یہاں تک کہ سابق وزیر اعظم جو اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہے، عمران خان پر بھی 200 مقدموں کی سینچری کی گئی۔ اب امتحان یہ ہے کہ لائیو سٹریمنگ بنانے والے محترم چیف جسٹس یہ افریدی اور جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، خواتین بزرگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کیا اب ہمیں امکان بعد آئینی ماہرین کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس یہ افریدی کی سربراہی میں ان غیر آئینی کاموں کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے؟ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کیا جاتا ہے محترم جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر کو، تو کیا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ اس کا فیصلہ آتا ہے تو پھر تحریک انصاف جلد ہو جائے گی، اور مسلم لیگ نون نے اور حکومت نے جو 26ویں ترمیم کی ہے اس کے واپس ہونے کا بھی امکان آ جائے گا، اس کے واپس ہونے کا بھی امکان ہو جائے گا۔ ناظرین، چیف جسٹس نے جو لائیو سٹریمنگ کا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے کہا سپریم کورٹ کی تمام عدالتوں سے لائیو سٹریمنگ یعنی کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کی جائے، دکھایا جائے کہ آج کون سی عدالت میں کون سا کیس زیر سماعت ہے، اس میں کیا آرگومنٹ ہوئے، وکلا نے کیا کہا، جج صاحبان نے کیا فرمایا اور فیصلہ کیا ہوا، اور کو یہ یقین آ جائے گا کون سے مقدمات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تاہم اس میں سائلین جن کے 2 لوگوں کے درمیان مقدمات ہے ان کی رضامندی شامل ہوگی۔ دوسرا ناظرین، ایک اہم فیصلہ کیا ہے محترم جسٹس نے جو چیف جسٹس جنہوں نے حلف اٹھا لیا، یہ افریدی نے کہ اوورسیز پاکستانی بھی سائلین کے مقدمات سن سکیں گے، یعنی کہ تمام مقدمات وہ دنیا بھر میں دکھائے جائیں گے، اور کچھ کو لائیو دکھایا جائے گا پاکستان کے میڈیا پر، اور کچھ کو شاید یوٹیوب یا نیٹ پر یہ سروس پرووائڈ کی جائے گی۔ ناظرین، اصل بات تو دیکھنا تو اب یہ ہے جو 26ویں غیر آئینی ترمیم ہوئی جس میں لوگوں کو اغوا کیا گیا، بعض وکلا کہہ رہے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب جو فائد عیسیٰ لیگیسی چھوڑ کے گئے اسے ختم کریں گے، اور جو آئینی مقدمات ہیں انہیں سینئر موسٹ جج یعنی کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر جیسے قابل اور قابل احترام جج صاحبان کو یہ ذمہ داری جائے گی، اور فل کورٹ میٹنگ بلانے کا فیصلہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی پینڈنگ پٹیشنیں پڑی ہیں، جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے خلاف پٹیشن آ گئی ہے، مخصوص نشستیں واپس کرنے کی درخواست ہے، اور اس کے علاوہ ملک بھر میں جو تحریک انصاف کے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر 4 صوبوں میں الیکشن ٹریبیونل میں اپیلیں کی گئی ہیں، ان میں فائد عیسیٰ نے ایک حکم صادر کیا تھا کہ ریٹائرڈ ججمان سنے اور اپنی مرضی سے دیا جائے، اس کی بجائے حاضر سروس جج صاحبان کو یہ ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے، اور انہیں ٹائم فریم دیا جا سکتا ہے کہ الیکشن میں داندری جو فارم 47 کو تبدیل کر کے 45 میں بدلا تھا، اس کی سماعت آئین اور قانون کے مطابق جتنا بھی ٹائم دیا 1 مہینے میں پوری کی جائے، تو پھر ممکن ہے کہ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد آئے اور نئے الیکشن کی راستے ہموار ہو۔ لیکن اس کا فیصلہ آنے والے چند دنوں میں چیف جسٹس یہ افریدی کے فیصلوں سے ہوگا۔ دوسری طرف فل کورٹ میٹنگ بلانے کے فیصلے کو بھی آئینی ماہرین سراہا جا رہا ہے، انہوں نے کہا اس فیصلے میں فل کورٹ میٹنگ کے بعد توقع کی جا رہی ہے جو پاکستان میں ناانصافی کی جا رہی ہے، عدالتوں کی حکم عدولی کی جا رہی ہے، جو سرکاری ادارے پولیس یا حکومت آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کے خلاف بڑے بڑے فیصلے آ سکتے ہیں، اور یہ فیصلے چند شخصیات کو خوش کرنے کی بجائے پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے اور انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے جائیں گے۔ ان کے اس اقدامات پر تحریک انصاف کے لوگوں نے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی کو خوش آئین قرار دیا، اور توقع کی جا رہی ہے کہ اب حکومت کی کہ کچھ لوگوں کے خلاف یا چیف الیکشن کمشنر جنہوں نے بار بار سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی ہے، اور حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود محسوس نشستوں کا فیصلہ نہیں کیا، اور جو سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اس میں
خاتمے کا وقت شروع ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس سیاسی انتقام کو ختم کیا جاتا ہے اور انصاف کو فراہم کیا جاتا ہے تو یقیناً اس حکومت کے لیے برا وقت شروع ہو چکا ہے، برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، آنے والے چند دنوں میں اب حکومت کو ہر ناجائز کام میں جو فیض ملتا تھا وہ فائز ملک میں سے چلے گئے۔ نواز شریف کے بعد سابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ بھی ملک سے باہر چلے گئے۔ اب کب آتے ہیں کب نہیں یہ تو وقت رہے گا، لیکن یاد رکھیں کہ ایک سابق وزیر اعظم اڈیالہ جیل میں 15 ماہ سے قید ہے اور ہر قسم کا نعرہ لینے سے انکاری ہے۔ اس کا نام عمران ہے اور وہ ایک نئی لائے عمل کا اعلان کرنے والے ہیں جس سے پاکستان کی سیاسی حالات تبدیل ہونے کے امکانات روشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔